السلام علیکم ایوری ون۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ ایک دم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، تو اللہ اس بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ جہاں آپ نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف اور جہنم تمہارے الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات مل جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس انسان میں جو نماز صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور اس انسان میں جو اس لیے پڑھتا ہے کیونکہ وہ پڑھنا چاہتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم میں سے بس کچھ لوگ ہی ایسے ہیں جو نماز کو تحفہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، ورنہ زیادہ تر اسے ڈیوٹی سمجھتے ہیں۔ اور دونوں وجوہات اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نماز کو ڈیوٹی سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ آہستہ آہستہ اکتا جائیں گے، اور آپ کو نماز بھاری لگنے لگے گی۔ نماز کا مقصد اللہ سے گفتگو کرنا ہے، ملاقات کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ ہر سجدہ کرنے والے شخص سے اللہ گفتگو نہیں کرتا۔ اللہ صرف اسی سے گفتگو کرتا ہے جو نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ یعنی نماز پڑھتے ہوئے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آرام آرام سے پڑھیں۔ آپ نے جتنی بھی نماز پڑھنی ہے اور اس نماز میں جو کچھ بھی پڑھنا ہے وہ سلیقے اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لمبی نماز کرنے کے چکر میں اندھا دھند زمین پہ سر نہیں مارنا، بلکہ بھرپور طریقے سے اور بہت عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ رکعتوں کو طویل کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ جب آپ کو یہ ہی پتہ نہ ہو کہ پڑھ کیا رہے ہیں، تو رکعتوں کو خلوص دل کے ساتھ ادا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، پھر وہ مختصر ترین ہی کیوں نہ ہو۔ جب آپ دل سے نماز پڑھیں گے تو آپ کے سجدے کب طویل ہو جائیں گے آپ کو اس کا خود بھی علم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرح عبادت کرو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز مختصر لیکن پوری پڑھا کرتے تھے۔ تو آج سے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ چھوٹی ہی صحیح مگر نماز ضرور پڑھیں۔ مختصر نمازوں سے لمبی نمازوں تک جائیں، چھوٹی صورتوں سے لمبی صورتوں تک جائیں۔ ہر گناہ کو نیکیاں نہیں مٹاتی، کچھ گناہ عبادتوں سے ہی مٹتے ہیں۔
اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہارے جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکتا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔